بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ- آؤ قرآن سمجھیں آسان وعلیکم طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے جی ہم اس کو کہتے ہیں جی QC1 لیول 1، اس میں ہم نماز کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ تو آج اللہ کے فضل سے جو ہم نے قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے الحمدللہ مکمل نماز کا ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا ہے۔ آج سے ہم اپنی جو صورتیں 6 صورتیں ہیں ان کا سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم نے جو اسم فعل حرف تھے گرامر کے اندر اسما جو ہیں اسم ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا، حروف جر کو بھی کمپلیٹ کر لیا، اور اسی طرح ہی فعل ماضی آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہمارا مڈ ہوگا، مڈ کے بعد انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ تو مڈ کے بعد ہم فعل مضارع، فعل امر و نہیں، فاعل مفعول وغیرہ اس کو سارے کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یقیناً آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، نہیں دیکھتے تو ویڈیو دیکھیں، PDF سلائڈ سے مدد لیں اور اس کے بعد اپنا ہوم ورک کریں۔ یہ جس وقت ہم نے کورس سٹارٹ کیا تو اس وقت آپ کی یہ سلائڈ شیئر کی تھی، دکھائی تھی؟ اچھا چلیں، منڈے ٹیوزڈے یہاں پہ وینسڈے لکھا، منڈے ٹیوزڈے کو 29 کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور 27 دسمبر کو انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا، اور ہمارا مڈ کوئز 11 نومبر کو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری اعلانات، امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، اہم اعلان کہ منڈے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ہماری ریویژن ہوگی 7:40 سے لے کے 8:40 تک۔ 8:40 سے لے کے آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم 9 بجے تک اپنے جو کلاس کا ٹائم ہے اس کے اندر ہم کوئز انویٹیشن دیں گے، کوئز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کوئز کتنے نمبر کا ہوگا، کیسا ہوگا، کس طریقے سے آپ نے کرنا ہوگا۔ یہ مڈ کوئز ہے جی، مڈ کوئز کی ڈیٹ 11 منگل والے دن 11 نومبر کو انشاءاللہ 8 بجے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اور 10 بجے بند کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 آپشنز ہیں، اگر آپ کہیں گے 8 سے 10 ہے یا 7 سے 9 ہم کر سکتے ہیں، جو آپ کو فیزیبل ہے۔ چلیں اس کو کلاس کے بعد میں، بہرحال یہ فائنل ہے فی الحال، اگر آپ چاہیں گے تو 7 سے 9 بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اس دن اپنے موبائلز وغیرہ کو چارج رکھیں، اپنے ڈیوائسز کو چارج رکھیں، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، کیونکہ ٹائم بونڈڈ ہوتا ہے۔ ہوگا ویسے ہی جیسے آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے لیکن اس میں ٹائم ہوتا ہے نا۔ جی ذرا ساتھ ساتھ چیٹ باکس میں لکھیں ضالین کا کیا میننگز ہے۔ جی الفلاح کے میننگز بتا دیں۔ کامیابی، بالکل ٹھیک۔ آتینا، آتی نا، 2 ٹکڑے ہیں، آتی دے نا ہمیں۔ جی آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے اور گرامر کے اندر ضربہ، سمع، علمہ، عملہ کا ٹیبل کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم 16 الفاظ سیکھیں گے، یہ 16 الفاظ 1966 بار قرآن پاک میں آئیں گے۔ آج ہم اپنا کورس، اپنا یہ 1 گھنٹے کے بعد کلاس کے بعد سبق نمبر 11 ختم کریں تو 131 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ سیکھنے کتنے ہیں؟ 232، تو 101 الفاظ رہ جائیں گے، اور یہ 131 الفاظ قرآن پاک کے اندر آپ کو 30,797 بار ملیں گے۔ 131 ورڈ یہ قرآن پاک کے اندر آپ کو 30,797 ٹائم قرآن پاک میں آئیں گے۔ جی سورہ اخلاص کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے، بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ نام کیا ہے جس کا؟ اخلاص، سورہ اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معبود کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے تھے؟ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی 811 حدیث کے اندر یہ موجود ہے جی۔ اس صورت کو آخری دو صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار، مغرب اور فجر کے بعد تین تین بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار، یہ تین صورتیں تین تین بار پڑھنا سنت۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب اس سورہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی، توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت کون سی؟ کافرون، ناز، فلق، اخلاص۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی سب لوگ۔ چلے سورہ اخلاص ہے جی، اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ جی، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد اکیلا ہے۔ قل، یہ 331 بار قرآن پاک میں آپ کہہ دیجئے۔ اس کا اگر ہم اشارہ کریں تو یہ ہوگا، یہ فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے جس کے اندر کسی کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی آپ کہہ دیجئے۔ کالا، اس نے کہا، اس کا ماضی کا صیغہ ہے، کالو ماضی کی جمع ہے، ان سب نے کہا، اور قل امر ہے جی، کہہ دیجئے۔ ہوا وہ ہم نے بہت بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہوا ہم انت وہ والا، اللہ اللہ احد ایک، اکیلا۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہو۔ تو اس کو تصور کے ساتھ اسباق میں دیکھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، اللہ ذات میں ایک ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، کوئی نہیں، صرف وہ اکیلا ہے۔ صفات میں ایک، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ حقوق میں ایک، پوجا پرستش اور عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنے چاہیے، میں اللہ سے کروں۔ اختیارات میں ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو حرام ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے، یعنی کہ اللہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اس میں کیا ذکر ہے جی؟ 4 باتوں کا ذکر ہے نا۔ پہلی کیا ہے جی؟ ذات، دوسری صفات، تیسری حقوق، چوتھی اختیارات، اور اس کو ہم طاقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے۔ تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ حکمت سے، بہترین پیارے انداز سے، جیسے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جی۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے جی۔ ابھی تک کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا، چلیں سسٹر مسز ندیم آپ کیجئے انمیوٹ کر کے۔ سسٹر مسز ندیم، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ
ahad ایک ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر میشا. کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. جزاک اللہ. سسٹر افشین ناصر. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. کہہ جزاک دیجئے اللہ. جی وہ سسٹر. اللہ ایک ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر ساجدہ. کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر ریحانہ. ڈاکٹر ریحانہ کے نام سے ہیں ہماری بچی. جی بچے. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. چلیں باقی لوگوں سے آگے کرواتے ہیں. کچھ لوگ ذرا چیٹ باکس میں بھی لکھیے گا. جی توحید کے ہم پہلو ابھی میں نے ریپیٹ کیے تھے. کیوں کیے تھے یہ کوئز میں بھی آئے گا. سسٹر افشین ناصر یاد رکھیے گا. یہ چاروں کے چار ہیں. جی اگر میں شیطان کے سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ نعوذ باللہ. جی اس کا جواب دیں. بالکل سسٹر ساجدہ کہہ رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں چیٹ باکس میں رکھیے. نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم. اللہ صمد. اللہ اللہ صمد کیا جی؟ بے نیاز ہے. اللہ کا آپ کو پتا ہے صمد کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز. بے نیاز سب اس کے محتاج ہیں، کسی کا محتاج نہیں. بے نیاز کا مطلب کیا جی؟ سب اس اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے جی. کس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. اللہ صمد یعنی کہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ وہ کسی چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے. تصور کیجئے کہ تصور کیجئے اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے. یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، آگے بھی کرنا. اے اللہ مجھے صرف اور صرف اپنا محتاج بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا کسی بھی معاملے میں، جسمانی طور پر، مالی طور پر. یہ جو باڈی ہے، یہ وزن، یہ ہمارا یہ پاؤں، یہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم بیڈ پہ چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، نہ جسمانی طور پر نہ مالی طور پر. یہ ہمیشہ دعا کیجیے گا. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. جی اللہ الصمد. اللہ الصمد بے نیاز ہے. جی سسٹر دیبان جو. اللہ اللہ صمد. میوٹ ہو گیا آپ. چلیں سسٹر نرگس آپ کیجیے. اللہ اللہ صمد بے نیاز ہے. مس ندیم. انمیوٹ کیجیے مس ندیم. سسٹر افشین ناصر کیجیے. اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. مشا جی میری بہن. اللہ اللہ صمد بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ. سسٹر ریحانہ اسلم کے نام سے. اللہ اللہ الصمد بے نیاز. بچے آپ کا نام کیا اپنا؟ چلیں مس ندیم کیجیے. اللہ 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 الصمد بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. جی بردر جنید حسن. اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. چلیں جزاک اللہ. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. جی یہ صرف پریکٹس کے لیے، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے بے نیاز ہے.
چلیں آگے ذرا غور کیجئے گا. لم یلد ولم یولد، یلد اور یولد، اس کو تھوڑا آپ نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، فلم، اور نہ یولد، وہ جنا گیا. اب ان دونوں میں ذرا غور کیجیے گا. لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، اور لن کا مطلب ہوتا ہے ول ناٹ. ایک ماضی کے لیے، ایک مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کے اندر 348 ٹائم ہے، اور یہ 106 مرتبہ آئے ہوئے ہیں. جی، لم جو زبر کے ساتھ ہے، یالد، اس نے جنا. ٹھیک ہے، نہیں اس نے یعنی کہ جنا. ولم، اور نہ یعنی کہ والد، والدین، ولادت، میلاد وغیرہ سے یاد کر سکتے ہیں. یولد، وہ جنا گیا، اور نہ ہی وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. یہ ایکٹیوائز اور پیسیوائز ہے، ایکٹیوائز اور پیسیوائز ہے. ٹھیک ہے، پیسیوائز یو والا ہوتا ہے نا، اپنا پیش والا ہوتا ہے. یہ آگے بھی کبھی ہمیں کوئی تھوڑا سا آئے گا تو ہم اس کو یاد رکھیں گے. یو والا کیا ہوگا؟ پیسیوائز ہے. یلد اس نے جنا، یہ سوال لازمی آتا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئز میں نہیں آئے گا تو فائنل میں لازمی آ جائے گا. لہٰذا اس میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں، بہت زیادہ وہ کر رہا ہوں، اس کو غور کیجئے. یلد اس نے جنا، یعنی کو جنا. یولد وہ جنا کے. جی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا. یعنی کہ نہ اس نے کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس سے کوئی آگے اولاد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے والدین کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا تو بچے سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا تو بچے اس کا نام اور نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری کمزوری سے پاک ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بور ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی اس کی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے. نہ ظاہر ہے جب یہ چیزیں نہیں تو نہ بیماری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. ہر قسم کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. جی، تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ زیادہ لوگوں کو کروائیں گے. چھوٹی سی یہ سورہ ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا. جی سسٹر زاہدہ پروین، جی میری بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا. جزاک اللہ. سسٹر افشینہ سر. سسٹر زاہدہ، یہ سسٹر ہماری کوئی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں کہ نہیں نرگس کو سر؟ لم یلد، نہ سر میں چھٹیوں پہ تھی، میرے بچے باہر سے آئے ہوئے تھے تو میں باجی کے پاس گئی نہیں، میں نے کام بھی نہیں کیا. انشاءاللہ اب میں سٹارٹ کروں گی. چلیں چلیں افشین ناصر. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جزاک اللہ. سسٹر میشا. سسٹر لم میشا. یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا. نہ اس نے جزاک کسی اللہ. کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. بردر جنید. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا. جزاک اللہ. سسٹر نزت یاسمین. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد وہ جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جزاک اللہ. سسٹر دیبا انجم. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد
وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ جزاک اللہ جی سسٹر نرگس کوثر۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد، وہ جنا گیا۔ جزاک اللہ سسٹر مسز ندیم۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا۔ جزاک اللہ، بس اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ اس نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جزاک اللہ جی۔ باقی لوگ جنہوں نے ابھی ریوائز نہیں کیا وہ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا، اسی کے متعلق ایک دو سوال ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لم یلد، یہ اسی طریقے سے سوال آ جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کتنے لوگ لکھتے ہیں۔ بردر جنید، سسٹر ساجدہ، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں جی۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَكُنْ، یکن انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے ہے۔ لم آپ نے بھی پڑھا نہیں، واو اور، لہو اس کا، یہ ہم نے پڑھا ہوا، لہو لہم لکا لی، یہ سارا ہم نے پڑھا اس کا اس کے لیے۔ کفون ہمسر، برابری، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی بچے بچے اگر رشتہ کرنا چاہیے تو ہمیں برابری والی جگہ پہ کرنا چاہیے۔ کفو کا خیال رکھیے، لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان۔ احد کوئی، پہلے بھی ہم نے مطلب پڑھا ہے، کیا پڑھا تھا؟ ایک، کوئی نہیں۔ جو نیچے والا مطلب ہے نا، کوئی نفی کے میننگز میں آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی میننگز ایک ہی ہے، لیکن آپ اس کو صرف اس لیے وہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کے میننگز میں آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں تو اس کے اسباق میں اب کیا ہے جی، دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور تک نظر نہ آئے۔ کس میں؟ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ یہ چار چیزوں میں، یعنی کہ اختیارات، طاقت بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے مجھے کوئی امید ہے؟ کسی اور کو میں طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کرتے ہیں اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ محبت سے بار بار پڑھیے۔ اس کا ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر اس کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی سے تمہاری محبت میں تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہم کو اس سورت سے محبت پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں جی۔ آپ لوگوں کی کو بھی ہر کسی کو کسی نہ کسی سورت سے محبت ہوتی ہے، ذرا بتائیں گے کس کو کس سے ہے؟ کسی کو سورہ یاسین سے ہے، کسی کو سورہ مزمل سے ہوگی، کسی کو سورہ اخلاص سے ہوگی، کسی کو سورہ فتح سے ہوگی۔ ذرا اپنی ذرا اظہار کیجئے نا لکھ کر۔ سورۃ الرحمن سے، سورت ملک سے، ماشاءاللہ۔ بردر جنید کہہ رہے ہیں یاسین سے، جی چلیں۔ اب محبت سے بار بار پڑھیے۔ اگر کسی شخص سے آپ کی پہلی بار ملے، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار میں کوئی وزیر ہو، کوئی مشہور کھلاڑی، بہت بڑا کوئی افسر یا تاجر وغیرہ، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا ضرور ذکر کرے گا، وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چچا وزیر ہیں، میرے بھائی فلاں افیسر ہیں، میرا بھائی، میرا چچا، میرا تایا، میرا خالو فلاں افیسر ہے جی۔ کیوں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ تو ہمارا رازق ہے، رب ہے، اور سب سے بڑا محسن ہے، تو ہم کو مسلسل دیتا چلا آ رہا ہے۔
وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا سورہ اخلاص کے اندر۔ تو اس محبت کے ساتھ اللہ سے محبت کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کو گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، اور اللہ کا شکر کیجیے اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق اور محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ تو اس ایک پیغام کو پھیلانے کا پلان بنائیے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں جی۔ وَلَمْ یہ کوئی لہو، اس کا کفون ہمسر احد کوئی۔ جی سسٹر ادیبہ انجم انمیوٹ کریں گے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ تو نہیں پڑھیں گے۔ ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی۔ جزاک اللہ جی۔ بردر جنید وَلَمْ یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی۔ جزاک اللہ۔ یہ بیسیکلی کانا کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ٹیبل جو ہے نا کانا اس سے یکون بنا ہوگا ہاتھ سے، تو یہاں پہ میننگس ہے میں آ رہے ہیں جی۔ سسٹر ساجدہ ولم، اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی، اور جزاک اللہ۔ نہیں ہے زاہدہ اس کا پروین، ہمسر کوئی۔ زاہدہ پروین والم، اور وہ اور نہیں، یاکن ہے، لاہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی۔ جزاک اللہ جی۔ مسز ندیم ولم یکن، اور نہیں ہے، لاہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں یہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑے سے سوالات ہیں جی۔ میں نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، کس وجہ سے؟ چھوٹی ہے، اس میں عقیدہ خالص، یہ آسان صورت ہے، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے جی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آل ہے جی، جواب آ گیا۔ احد کے دو میننگز کون کون سے ہیں؟ ایک کہیں، ایک برابر، ایک کوئی، ایک ہمسر۔ ہمسر کا تو اس کا میننگز نہیں ہے جی، سی بالکل ٹھیک ہے، ایک اور کوئی جی۔ کفن کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ جی برابر اور ہمسر۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ کے ٹکڑے ہیں؟ اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ واو ایک ہے، لم ایک ہے، اور یکن ایک ہے۔ سی آر 3، لوگ 3 بھی لکھ رہے ہیں، سی بھی لکھ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کر دیا؟ ہر پڑھنے پر دوبارہ جنت میں داخل کر دیا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ ہم اگلے پورشن کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہاں پہ پھر دوبارہ درمیان میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، تو امپورٹنٹ نوٹس، منڈے نومبر 10، نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ہماری ریویژن ہوگی 7:40 سے لے کے 8:40 تک۔ 8:40 سے آگے جو ہمارے اس کی کوئز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، مڈ کوئز ہمارا 11:11 کو ہوگا، اس کا ٹائم ہے جی 8 سے لے کے 10 بجے تک، ٹھیک ہے؟ تو بی پورشن ہے جی، سبق ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم فعل ماضی کا آخری جو پورشن ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ دارابا، سمعہ، علیمہ، عالمہ اور عاملہ۔ عالمہ اور عالمہ ملتے جلتے ہیں، برحال انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں جی۔
گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی سے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. تو الفاظ، قرآن پاک کے جتنے الفاظ، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. کون کون سے ہیں جی؟ اسم، فعل اور حرف. جی اسم کسی کا نام، کتاب مکہ، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا خوبصورت نام، یہ سارے کیا نہیں اسم، اس کو ہم کہتے ہیں. آپ کا اسم شریف کیا ہے تو آپ اپنا نام لیتے ہیں. صرف تو جی مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ ساری یہ بھی اسم کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے نشانی شروع میں ال لگا ہوتا ہے، آخر میں 2 زبر 2 پیش 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون اور الف تا ہو سکتا ہے. حرف کیا جی؟ 2 اسموں فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، ان وغیرہ. فعل جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، جس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، زمانہ. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ ہم اسم اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں، حرف کمپلیٹ کر چکے ہیں، فعل انشاءاللہ ہمارے اینڈ تک چلے گا. جیسے ہم نے اسم یا حرف کے ساتھ ہم نے کہا کتاب ہو، کتاب ہوں، کتاب کا، کتابی، کتابکم، کتابنا، یو، می، یو، اس وغیرہ. اسی طرح من ہو، من ہوں، من کا، منی، من کو، مننا. اب ہم پڑھ رہے ہیں جی جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، یو آر ہوگا نا، یو آر. اور فعلنا وہی بالکل ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی وہ نہیں ہے. اس کے اندر بیسیکلی کیا کہیں گے اس کو، سبجیکٹ پایا جاتا ہے. فعل، فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جی. آگے اس کی بھی 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر. ماضی ہم پڑھ رہے ہیں، مضارع جس میں ابھی تک کام نہیں ہو. ماضی جو کمپلیٹ ہو جائے، جو کام مکمل ہو چکا ہے. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. امر میں حکم دینا یا گزارش کرنی یا ریکویسٹ کرنی یا آرڈر کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو چکا، مکمل ہو چکا، اس کو ماضی کہتے ہیں. اس کی نشانی ہم نے بتائی تھی. آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے، آپ کو گاڑی جاتی ہوئی نظر آئی، گاڑی جا چکی ہے، آپ تو اس کی آپ کی بیک نظر آتی ہے، تو اس میں تبدیلی اینڈ پہ ہوتی ہے. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کو جہاز نظر آتا ہے، اس کی آپ کو بیک پہ ٹیل نظر آ رہی ہے، تو اس کے اندر تبدیلی کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہاں پہ اینڈ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کی ساری تبدیلیاں چاہ رہی ہوتی ہیں. فعلا اس نے کیا، فعل ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. حل فعلا، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو. فعلا، فعلو کوئی تبدیلی نہیں ہے. سوال کریں گے تو جواب دینا ہے. کیا اس نے کیا؟ جی ہاں اس نے کیا. جب باری آتی ہے آپ کی تو پھر میری. جب میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا تو آپ تو یقیناً کہیں گے میں نے کیا. میں کہوں گا آپ سب نے کیا تو آپ سب کہیں گے جی ہاں ہم سب نے کیا. تو تا کا جواب تو میں، تم کا جواب نہ میں. تو خیرن اصل ہے بیسیکلی، تو آبجیکٹ کے طور پر خیرن آئے گا. حل فعلا خیرن، نام فعلا خیرن، بالکل ویسے ہی ہے جی. یہ کوئی چیٹ باکس میں اگر لکھنا چاہتا ہے تو من فعلا کس نے کیا کیا، کون کر رہا ہے. جعل اللہ، اللہ نے بنایا جی. خلق السماوات، جی سوال چینج ہو گیا ہے، پہلا جواب آئے گا تو آگے چلیں گے جی ہم. جی خلاقہ، خلاقہ کا مطلب کیا ہے؟ سماوات، بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان. آج کا سبق ہے جی ضربہ، سمع، علم، عملا. ضربہ اس نے مارا، سمع اس نے سنا، علم اس نے جانا، عملا اس نے عمل کیا. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. اگر اس کے ساتھ کوئی مثال لگا دیجیے ضربہ مثلا، تو اس نے مثال بیان کی. جی پہلا ٹیبل ہے جی آج کے سبق کا. ضربہ اس نے مارا، ضرب ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. جی سسٹر نصرت یاسمین انمیوٹ کریں، میری بہن پڑھیں. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب جی نے سسٹر مارا، نصرت. جی میں زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا. زاہدہ پروین. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زارابتا آپ نے مارا، زارابتو میں نے مارا، زارابتم اب سب نے مارا، زاربنا ہم سب نے مارا، زاربنا فیا میں اس عورت نے مارا. کیا کہا ہے آخر میں؟ سارے یہاں سے پر عورت نے مارا. کیا؟ نہیں بولا کیا آپ نے عربی؟ فیا فیا نہیں ہے، فیا تھوڑی ہے گا. اور یہ ضربہ کا میننگز کیا بتایا آپ نے پہلے والے کا؟
ज़रबना हम सब ने मारा। सिस्टर जाहिदा बताएंगी और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? सर आपकी आवाज सर नहीं ये आ लिखा अभी आपने पढ़ा है। ज़रबना हम सब ने मारा। सर ठीक नहीं है? सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट सर, लेफ्ट हो गए, एक मिनट। हाँ जी। आते रहते हैं। जी सिस्टर साजदा पढ़िए आप। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। चलें सिस्टर मिसेस नदीम पढ़िए आप अनम्यूट करके। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दारबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दारबत उस औरत ने मारा। चलें जजाकल्ला जी। जी हल सिस्टर अदीबा और सिस्टर शाहिदा एक सवाल करेंगे, एक जवाब देंगी। हल ज़रबा माँ दरबा, हल ज़रबू माँ दरबू, हल ज़रबता माँ दरबतू, हल ज़रबतुम माँ दरबना। चलें जजाकल्ला। सिस्टर नुज़रत सवाल करेंगी और सिस्टर अफशीन नासर जवाब देंगी। जी सिस्टर नुज़रत। हल ज़रबा ज़ैदन मा ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन मा ज़रबू ज़ैदन, हल चलें ज़रबता ज़ैदन मा ज़रबतू ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन मा ज़रबना ज़ैदन। चलें जजाकल्ला जी। ज़रा चैट बॉक्स में लिखें बाकी लोग। हल दरबता, जवाब क्या होगा? दरबतू में। और उन लोगों ने नहीं मारा, बिल्कुल सही। अच्छा चलें जब समिया का पढ़ते हैं। समिया अल्लाहु लिमन हमीदाहु। समिया उसने सुना, समी उन सब ने सुना, समीत आपने सुना, समी तुम मैंने सुना, समी तुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना, समियत उस औरत ने सुना। याद रखिएगा, ये मेरे ख्याल सिस्टर ने थोड़ी पीछे मिस्टेक की थी, ये उन और उस है, ठीक है? इन नहीं कहना, इन नहीं कहना। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद। समिया उसने सुना, समे उन सब ने सुना, समे ता आपने सुना, समे तू मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समे ना हम सब ने सुना, समियत उस औरत ने सुना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर दीवानजुम पढ़िए आप भी। दीवानजुम। समिया उसने सुना, समियो उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सब ने सुना, समियत उस औरत। ठीक है जी। सिस्टर अफशीन नासर सवाल करेंगे, सिस्टर नुज़रत यास्मीन जवाब देंगी। हल समिया, नाम सामिया हल समिउ, नाम सामिऊ हल समेता, नाम समेतु हल समेतुम, नाम समेना
جزاک اللہ جی. اب اس کے ساتھ القرآن لگائیں گے تو سسٹر زاہدہ سوال کریں گے، دیبا انجم جواب دیں گی. اب اس کو الگ الگ بھی پڑھتے ہیں. حل سمع القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، ساتھ میں لانا سمع القرآن بھی کہہ سکتے سر دوسری زاہدہ کے میں ہیں. آپ ہی زاہدہ شاہد. ٹھیک ہے سر. حل سمیع القرآن نعم سمع القرآن. حل سمیع القرآن نعم سمع القرآن. حل سمیت القرآن نعم سمیت القرآن. حل سمیتم القرآن نعم سمعنا القرآن. چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں سمیع اللہ کی کیا مطلب ہے. سمیع اللہ سمینا. حل سمیت القرآن تا کا جواب کس میں ہوگا؟ تو میں آ جائے گا. حل سمیتم الاذان، پہلے قرآن الاذان، تو کا مطلب نام میں آ جائے گا. چلیں اگلا ٹیبل ہے جی اسی طرح یہ سمیہ کی طرح علیمہ. علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علم تو آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علیمنا ہم سب نے جانا، عمیلت اس عورت نے جانا، علیمت. جی سسٹر نصرت یاسمین. علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. جی افشین ناصر. علیما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. جی دیبان جم. سسٹر دیبان جم. چلیں نہیں پڑھنا چاہ رہی جی. چلیں اس میں قد علیمہ کیا ہوگا؟ قد کا مطلب تحقیق، علیمہ اس نے جانا. اگلا ٹیبل ہے جی عاملہ. عاملہ اس نے عمل کیا، عامل ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عمل تو میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عمل نا ہم سب نے عمل کیا. جی سسٹر افشین ناصر پڑھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی سر. عاملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عملت اس عورت نے عمل کیا. جزاک اللہ. جی سسٹر ریحانہ. عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عملت اس عورت نے عمل کیا. چلیں جزاک اللہ جی. سر جی میں سسٹر آواز سر آ رہی. جی سر آواز آ رہی؟ آ رہی آپ نے آپ نے میرا بول نام لیا. پوچھا، جی جی نام پوچھا تھا پہلے. نام پوچھا تھا آپ نے؟ ہاں جی. وہ ابیہ نام ہے. اچھا چلو بیٹا ٹھیک ہے. جی زاہدہ شاہد. عاملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عملت اس عورت نے عمل کیا. جی سسٹر نرگس کوثر. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عملت اس عورت نے عمل کیا. سر جی سوری. چلیں ٹھیک ہو گیا. زاہدہ نے پڑھ لیا، دیبا انجم نے پڑھ لیا. چلیں چیٹ باکس میں لکھے جی. سر میں
चैट बॉक्स में लिखें जी। जी, अमिलना का वाहिद क्या होगा? ठीक है जी। जी, हल अमिला, क्या जवाब होगा अमिला का जवाब? अमिला का जवाब अमिला में ही होगा। चलें जी, नुक्ता तालीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? कैसे? अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना कि आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर द स्टूडेंट, आप लोग तालिब इल्म हैं, आप इल्म सीख रहे हैं, तो बेहतरीन इल्म कुरान का है, क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चल रहे हैं इल्म सीखने के फ़ज़ाइल, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, तो फरिश्ते आपके लिए पर अपने बिछा रहे हैं। तो इस कोर्स की किताब के लिए रोज़ाना कम से कम 10 मिनट निकालें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन हुआ जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं, हमारी बहनें जो हैं वो आप लोगों को सिखा भी रही हैं, रिवीजन भी करवा रही हैं, तो आपने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। इसको आप सीख रहे हैं, बाद में आपने इसको सिखाना भी है। इसलिए चौथा वर्ग, इस कोर्स की किताब का रोज़ाना 10 मिनट मुतालिया, और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 11 आज आपने पढ़ लिया, 131 अल्फाज सीख लिए हैं। ये 131 अल्फाज 30,797 बार कुरान पाक में है। तो हमने इसमें से 232 इस कोर्स में सीखने से, और 131 हम सीख चुके हैं, यानी कि यूँ समझे 101 अल्फाज रह गए, और हमने 41,111 अल्फाज को सीखना, तो उसमें से 30,797 कुरान पाक में आने वाले अल्फाज को अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। तो 7 होमवर्क याद रखिए कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया हुआ है, तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है, चुन लिया है, तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज ना करें, इस उसको आप आगे से आगे बढ़ें। आप अल्हम्दुलिल्लाह मिड क्विज आप तक पहुंच चुके हैं, हाफ तक आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। नमाज में मुख्तलिफ सूरतें मिलाएं, साथ ही से कोर्स की बातें करें, वीडियो को देखें, स्लाइड्स को देखें, उसके बाद अपना होमवर्क करें जी। तो टीचर बनना, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। तो फिर एक दफ़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी, कि बार बार इसलिए कि आपको याद रहे। अब आपने अपनी रिवाइज कर लेना अपने उसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही के दिन आपका मिड क्विज होगा। तो मिड क्विज लेसन नंबर 1 से लेकर 11 तक होगा। इसमें ए पार्ट भी है और बी पार्ट भी है, यानी कि कुरान वाला हिस्सा भी है और ग्रामर वाला भी है। तो याद रखिए, इसको बार बार आप रिपीट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व सर, बरकातुहू। सवाल किया जा सकता है?